جنت نہ کما لے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ بندہ بڑا ہی خسارے والا ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر بدبخت انسان اور دوسرا کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا ہے اور پھر بھی اس نے اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کا سامان نہیں جمع کیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس امت کو، ہم سب کو معاف کرنے کے لیے یہ بہترین لمحات ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ان گولڈن ہارس کے اندر بھی اگر ہم عبادت اور محنت اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکیں تو پھر واقعی ہم خسارے والے ہیں۔ تو ان قیمتی ایام کے اندر، ان قیمتی گھڑیوں کے اندر خوب اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے، خوب اللہ پاک کی عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ نہ جانے اگلے سال ہماری زندگیوں کے اندر یہ ماہ مبارک آئے یا نہ آئے، رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ پچھلے سال ہم اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ لسٹ میں، اپنے محلے والوں میں ہم دیکھ لیں کہ کتنے ایسے تھے، اس سال وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ اگلے سال لوگ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جی کہ یہ صاحب پچھلی دفعہ ہوا کرتے تھے، اس دفعہ وہ ہمارے پاس نہیں۔ تو ہو سکے ہمیں اگلی دفعہ یہ چانس نہ ملے تو ابھی اگر چانس ہے، ابھی اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اللہ رب العزت سے اپنی معافی مانگنی چاہیے، مغفرت کا اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو جانے سے پہلے جانے کی تیاری، سب سے بہترین عمل یہی ہے، سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم جانے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر لیں، جانے سے پہلے اپنے جانے کی تیاری کر لیں۔ سب نے چلے جانا ہے، امیروں نے بھی جانا ہے، غریبوں نے بھی جانا ہے، صحت یاب نے بھی جانا ہے، بیماروں نے بھی جانا ہے، تندرست نے بھی جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ سب سے بڑی اس دنیا کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا، لیکن جانے سے پہلے ہم جانے کی تیاری کر لیں تاکہ جب وہاں پر پہنچیں تو ہمیں کسی قسم کا خسارہ نہ ہو۔ جب ہم وہاں پر پہنچیں تو ہمیں یہ امید ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جا کر، وہاں پہنچ کر ہمیں خسارہ یا ہمیں وہاں پر کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سیکھ لینے کی اور اللہ پاک ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان جو یہ جنازے ہیں یا یہ جو ایسے واقعات جو ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ان سے اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی ہوتا ہے نا، کوئی ایک ایسا مومنٹ آ جاتا ہے زندگی کے اندر کہ انسان کو وہ بہت بڑا سبق دے کر چلا جاتا ہے۔ بس اوقات انسان، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ یعنی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو انسان نے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کر لی کہ اب میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں، والد کی جانے کے بعد، والد کی فوتگی کے بعد بہت سارے انسان جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، الہیت اپنا لیتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے انسان کی زندگی کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلے انسان بڑی عیاشی والی زندگی یا بڑی گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد انسان ایک دم تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے، انسان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کے کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہم سب کی زندگیوں کو پلٹ دے، ہم سب کی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی لے کر آ جائے کہ پہلے ہم غافل تھے، اب ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنے جانے کی تیاری کرنی شروع کر دیں، کیونکہ جانا تو ہے، سب نے جانا ہی جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہم اپنی جانے کی تیاری کر چلے جائیں گے تو کامیاب ہیں۔ تو یہ رمضان کی ساعتیں ہیں، مبارک وقت ہے، ہمارے پاس ایک چانس ہے، اس کے اندر خوب زیادہ عبادت کر کے، اللہ پاک سے دعائیں وغیرہ کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان کریں۔ اور
ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ ان سارے کاموں کا ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس نالج بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں۔ اب بس ہمت کر کے ایک قدم اٹھانا ہے اور ان معلومات پر عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ ہاں جی، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک کے حضور جو سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اب ذرا سوچیں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اس کے باوجود سستی اگر ہو جاتی ہے تو وہاں پر میں کیا جواب دوں گا کہ مجھے تو پتہ تھا نماز پڑھنی، لیکن نہیں پڑھ رہا تو سستی کر رہا ہوں، تو وہاں پر پھر اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیوں نہیں نماز پڑھی۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غلط کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کن کاموں سے روکا ہے، منع کیا۔ بس اب ایک وہ فرسٹ سٹیپ اٹھانا ہے، ایک پہلا قدم اٹھانا ہے کہ آج سے میں نے اللہ کے حکم ماننے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو دعا فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام ہم سب کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہم اس مغفرت والے عشرے میں ہم سب اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ کامل مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً اسلم صاحب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، اے اللہ موصوف کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چلا، اے اللہ منازل آخرت کو آسان فرما، اے اللہ ساری آخرت کی جتنی منازل ہیں ان میں کامیاب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ مرحوم کی لواحقین کو ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اے اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ۔